ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا۔ کفار مکہ کے نوجوان اور سارے بوڑھے ولید بن مغیرہ کے گھر میں اکٹھے ہو گئے۔ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دین کی دعوت دینے سے روکتے ہیں، لیکن اب تو حج کا موسم آنے والا ہے، لوگ دور دراز سے آئیں گے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کے شوق و ذوق کے اندر ان لوگوں کو بھی دین کا پیغام پہنچائیں گے۔ تو کس طرح ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان رکاوٹ بن جائیں، دیوار کھڑی کر دیں، ان کا پیغام دور دراز تک نہ پہنچے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، اے ولید بن مغیرہ، ہمارا خیال تو یہ ہے کہ ہم لوگوں میں یہ مشہور کرنا شروع کر دیں کہ یہ شاعر ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا، نہیں، میں نے اس کے کلام کو سنا ہے اور میں بڑے بڑے شعراء کے کلام سے واقف ہوں، اور میں تو شاعری کے سارے رموز و اسرار جانتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، محمد مصطفیٰ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور جو شاعر اپنے اشعار پڑھتے ہیں، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کچھ اور لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اچھا ہم اسے جادوگر کہا کریں، نعوذ باللہ یہ جادوگر کا کلام ہے۔ فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں تو جادوگروں کی باتوں سے واقف ہوں، ان کے اور ان کے کلام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسری طرف سے تجویز آئی، ہم لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے سامنے اس شخص کے بارے میں کہیں کہ یہ کاہن ہے، نعوذ باللہ، یہ اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے۔ ولید نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ بالآخر محفل کے لوگ پوچھنے لگے، جب سب باتوں کا تم نے انکار کر لیا تو اب تم ہی بتاؤ، تم بڑے دور اندیش آدمی ہو، بڑے ماہر و تجربہ کار آدمی ہو، ہم لوگوں کے سامنے کس طرح کہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے؟ ولید بن مغیرہ نے منہ بناتے ہوئے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم یہ کہا کریں کہ یہ جادوگر ہے۔ اس کی تعبیر اس نے کیسے پیش کی؟ کہا ہم لوگوں کے سامنے کہیں گے کہ جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں پہ ایسا جادو ہو جاتا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے، بھائی بہن کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہ تو ایمان کا نشہ تھا جو ایک دفعہ آدمی کے دل میں اتر جاتا تھا تو پھر وہ واپس نکلنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ سبحان اللہ، جس کو انہوں نے بدبختوں نے جادو سے تعبیر سے بڑے اکڑ کے غرور کے ساتھ اس نے، تو اللہ رب العزت نے فوراً قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کی تسلی کے لیے آیات اتار دی، لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ لوگوں میرے نبی کو پریشان کرنے والوں، میرے نبی کو دکھ دینے والوں، تمہاری تکلیفوں کے اوپر، تمہاری رکاوٹوں کے اوپر میرا محبوب تو خاموش رہ سکتا ہے، لیکن عرشوں سے اس کا رب خاموش نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہو گئیں، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا۔ فرمایا میرے محبوب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس بدبخت کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، جس کو میں اکیلے نے پیدا کیا، اس کے معاملے کو تو اپنے پروردگار پہ چھوڑ دے۔ اور اس بدبخت کو میں یہ کہتا ہوں کہ ذرا اپنے ماضی کو تو دیکھ تو، کہ سب سے پہلے تو میں نے تجھے پیدا کیا اور پھر تجھے میں نے مال و دولت عطا فرمائی،
تیری اتنی بڑی تجارت ہے، تیری اتنی بڑی مال و دولت ہے جو مکہ سے لے کر طائف تک پھیلی پڑی ہے، اور تجھے میں نے جو اولاد عطا فرمائی ہے، کڑیل جوان تیرے بچے میں نے تجھے عطا فرمائے، اور ایسے بھی وہ بچے نہیں ہیں کہ پردیس کاٹ رہے ہو، سارے کے سارے بچے تیرے سامنے تیرے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ وَبَنِينَا شُهُودًا، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ سارے بچے اپنے والد کے سامنے ہوں، اس کا دست و بازو بنے، اس کا قوت بازو بنے۔